ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے کروڑوں عقیدت مندوں کی عظیم اکثریت محض ایک داعی و مدرس قرآن کی حیثیت سے جانتی۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جہاں انہوں نے قرآن کے پیغام کو عام کرنے اور دنیا کے مسلمانوں کی دینی حوالے سے فکری و عملی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے، وہیں قرآن کی آفاقی ہدایت پر عمل پیرا ہونے اور دین کے عملی تقاضوں بالخصوص غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کی خاطر ایک منظم جماعت کی داغ بیل بھی ڈالی اور اس مقصد کے حصول کی خاطر ایک قافلہ بھی تشکیل دیا۔ لِأَجْلِ ذَلِكَ إِنِّي أُبَايِعُكَ، جو گزشتہ کم و بیش 49 برس سے اس مملکت خداداد پاکستان میں تنظیم اسلامی کے نام سے نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد میں سرگرم عمل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس تنظیمی قافلے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی خاطر اپنے جسم و جاں کی تمام تر توانائیاں اس درخت کو سیراب کرنے میں خرچ کرتے رہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر جیسا کہ اس کا حق ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا کہ قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم کا کام یقیناً اپنی جگہ نہایت فضیلت کا حامل ہے، لیکن قرآن حکیم کے تعلیم و تعلم کے نتیجے میں جو عملی تقاضے اور دینی ذمہ داریاں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، ان سے پہلو تہی اور کوتاہی کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے اور نفاق کا خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کے بنیادی طور پر 3 دینی فرائض ہیں: عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی کرنا، شہادت علی الناس یعنی اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اور اقامت دین یعنی اللہ کی مکمل بندگی پر مشتمل نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ انہی دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام 1975 میں عمل میں آیا۔ تنظیم اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو پہلے پاکستان اور بالآخر کل روئے زمین پر اللہ کے دین کے غلبے یعنی اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں ہے۔ اس کی تنظیمی اساس سمع و طاعت فی المعروف کی شخصی بیعت پر قائم ہے۔ تنظیم اسلامی کیوں قائم کی گئی؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی خدمت کے 3 گوشے ہیں: قومی گوشہ یعنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا، جس کے لیے کئی جماعتیں سرگرم عمل ہیں; مذہبی گوشہ یعنی عقائد و عبادات کی اصلاح، جس میں علماء کرام اور بالخصوص تبلیغی جماعت سرگرم عمل ہیں; دینی گوشہ یعنی اقامت دین کی جد و جہد، یہ گوشہ خالی تھا، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ تنظیم اسلامی کسی نئی جد و جہد کی نقیب نہیں، بلکہ بر عظیم پاک و ہند میں گزشتہ 400 سالہ تجدیدی مساعی کی امین ہے، اور غلبہ و اقامت دین کے لیے برسر پیکار تحریکوں کے تسلسل کا حصہ ہے۔ مختلف راستوں کا سفر طے کرتے ہوئے یہ مشعل یعنی اولمپک ٹارچ پاکستان میں اس وقت تنظیم اسلامی کے پاس ہے۔ حب عاجلہ سے دامن بچاتے ہوئے غلبہ و اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر یکسوئی سے بڑھتے چلے جانا، اور انتخابی سیاست کی بھول بھلائیوں سے دامن بچاتے ہوئے اسلامی انقلابی جد و جہد کا جھنڈا بلند کیے رکھنا بلا شبہ تنظیم کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 تا 2002 تک تنظیم اسلامی کے امیر کی حیثیت سے 27 سال تک ذمہ داری ادا فرمائی۔ 16 ستمبر 2002 کو ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی کی امارت سے اپنی بزرگی اور عوارض کی وجہ سے معذرت فرمائی اور حافظ عاقب سعید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 16 ستمبر 2002 سے اگست 2020 تک امارت کے فرائض محترم حافظ عاقب سعید صاحب بحسن خوبی ادا کرتے رہے۔ 20 اگست 2020 کو حافظ عاقب سعید صاحب نے تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا کے اجلاس میں مشورے کے بعد جناب شجاع الدین شیخ صاحب حفظہ اللہ کو نیا امیر تنظیم اسلامی مقرر فرمایا۔ تنظیم اسلامی کو انتظامی اعتبار سے ملک بھر میں 5 زونز اور 21 حلقہ جات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عوام الناس میں دینی فرائض کا شعور بیدار کرنے کے لیے تنظیم اسلامی کے تحت ہفتہ وار حلقہ جات قرآنی، ماہانہ دعوتی اجتماع، رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن
اور مطالبات دین کلاسز وغیرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بانی تنظیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2008 کے سالانہ اجتماع کے موقع پر یعنی اپنی وفات سے 1.5-2 سال قبل رفقائے تنظیم کے نام اپنے پیغام میں تنظیم اسلامی کی دعوت نہایت جامع و مانع انداز میں 6 نکات کی صورت میں بیان کر دی تھی۔ نمبر 1، ہمارا نصب العین صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کا حصول ہے۔ نمبر 2، ہماری اجتماعی جد و جہد کا ہدف اور مقصود اللہ کے دین کو بتمام و کمال ایک مکمل نظام اجتماعی کی شکل میں نافذ کرنا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی ہدف ہے۔ نمبر 3، ہماری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے۔ نمبر 4، ہمارا طریقہ تربیت و تزکیہ بھی خانقاہی نہیں، انقلابی یعنی نبوی طریقہ تزکیہ پر مبنی ہے۔ نمبر 5، ہماری تنظیم کی اساس بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر قائم ہے۔ اور نمبر 6، ہمارا منہج سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے ماخوذ و مستنبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری محنتوں کو قبول و منظور فرمائے، اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں دین حق کو غالب فرمائے۔